بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووزع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان ملت، یہ جو آیت شریفہ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب سور میں پھونک ماری جائے گی اور وہ پھونک ایسی ہوگی جس سے تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ پھونک ایسی ہوگی جس سے تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے. إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو خدا چاہے وہ اس بے ہوشی اور موت سے محفوظ رہے گا. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اس سور میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، تو سب کے سب دفعتاً اچانک ہوش میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور بے کیف سے روشن ہو جائے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کہ سب کا نامہ اعمال ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور پیغمبر والشہداء اور گواہ حاضر کیے جائیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور سب کے بیچ میں بالکل فیصلہ ٹھیک اور صحیح کیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان میں سے کسی پر ظلم نہ ہوگا، کسی کی نیکی کو چھپایا نہیں جائے گا اور کسی کے گناہ کو بڑھا کر نہیں لکھا جائے گا. علماء محققین فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ نفخ سور ہوگا. جو سور پھونکا جائے گا وہ 2 مرتبہ. پہلی مرتبہ جو ہوگا اس میں تو سب کے ہوش اڑ جائیں گے، جو زندہ ہیں وہ مر جائیں گے اور جو مر چکے ہیں ان کی روحوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی. دوسری مرتبہ جو نفخ سور ہوگا تو مردوں کی ارواح ان کے ابدان اور اجسام کی طرف واپس ہو جائیں گی اور بے ہوشوں کو افاقہ ہوگا. اس وقت میدان محشر کے عجیب و غریب منظر کو حیرت زدہ ہو کر تکتے رہیں گے. سب حیران اور سرگرداں پھریں گے، کسی کو کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں انبیاء اور ان کی امت کو حاضر کیا جائے گا. میزان عدل قائم کیا جائے گا، سب کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے گا. اسی کو اللہ پاک نے وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء کے ذریعے ارشاد فرمایا ہے. بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو اللہ تعالیٰ نے دربار میں حاضر کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دربار میں حاضر کریں گے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے نوح، آپ نے اپنی امت کے سامنے دین کی دعوت پیش کی تھی یا نہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے، اے پروردگار عالم، 950 سال تک طوفان نوح سے پہلے میری نبوت کا دور رہا ہے، اور اس 950 سالہ دور میں میری امت میں 10 نسلوں کا سلسلہ رہا ہے، لیکن میری دعوت پر کسی بھی نسل نے لبیک نہیں کہا، سب نے میرے دین اور ایمان کا انکار کیا ہے۔ آخر کار بد دعا کرنی پڑی، جس کے نتیجے میں تو نے میری قوم پر طوفان کا عذاب نازل فرمایا۔ پھر اللہ پاک نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس دین کی دعوت پہنچی تھی یا نہیں؟ تو نوح علیہ السلام کی قوم میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بھی جھوٹ بولے گی اور یہ کہے گی کہ ہمارے پاس کوئی بھی دین کی دعوت لے کر نہیں آیا، اور نہ ہی حشر و نشر، جنت جہنم، حساب و کتاب سے متعلق کوئی نذیر بشیر ڈرانے والا یا بشارت دینے والا نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے کہے گا کہ آپ مدعی ہیں اور آپ کی امت مدعا علیہ ہے، لہذا آپ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ پیش کریں۔ تو نوح علیہ السلام گواہی میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو پیش فرمائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم اس پر انکار کرے گی کہ محمد اور ان کی امت کو ہمارے بارے میں کیسے معلوم ہے، جبکہ وہ لوگ ہم سے ہزاروں ہزار سال کے بعد دنیا میں آئے تھے۔ تو اس پر امت محمدیہ یہ کہے گی کہ اے اللہ، تیرے سچے پیغمبر ہمارے پاس تشریف لائے تھے اور تیرا کلام ہمارے پاس موجود تھا، تیرے پیغمبر اور تیرا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، تیرے پیغمبر نے بھی ہم کو بتلایا ہے اور تیرے کلام میں بھی موجود ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ایمان کی دعوت پیش فرمائی ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ایسے ہی ہم نے تم کو ایک عدل اور انصاف والی امت بنایا ہے تاکہ تم اور لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تمہارے لیے گواہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دوسروں پر گواہ بن جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک عدل اور انصاف والی امت بنایا ہے۔ آج ہم اپنا ماحول دیکھیں، ہم کتنا انصاف کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں سے لوٹ کھسوٹ رہے ہیں، ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا مال میں لوٹ کھا جاؤں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلوایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا آپ نے دین کی دعوت پیش کی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو دعوت پیش کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا کہ تم کو دعوت پہنچی تھی یا نہیں؟ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی امت جھٹلا دے گی اور کہے گی کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، وہی پوری بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت سے پوچھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کو نبی دیا ہے، رسول بھی دیے ہیں، بہت سی امتوں کو ڈرانے والا بشیر و نذیر بنا کر اپنے نبی اور رسول کو بھیجا ہے۔ تو یہ نفخہ یعنی جو سور پھونکا جائے گا اس کا بیان چل رہا ہے۔ تو جب دوسرا سور پھونکا جائے گا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، تو سب میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے، سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا
بخاری مسلم میں بڑی احادیث ہیں، لمبی لمبی احادیث ہیں. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تمام انسانوں کو میدان محشر میں کھڑا کر دیا جائے گا اس وقت سورج کو بالکل قریب کر دیا جائے گا. بعض روایات میں آیا ہے کہ صرف 1 یا 2 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا. ہر شخص اپنے اپنے پسینے میں ہوگا. کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک اور کسی کا گھٹنوں کے برابر اور کسی کا کمر کے برابر، کسی کا سینے کے برابر، اور کوئی اپنے پسینے میں تیر رہا ہوگا. ان ہولناک اور پریشان کن حالات میں لوگ شفاعت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. وہ عذر پیش فرمائیں گے کہ میں آج سفارش نہیں کر سکتا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. تمام انبیاء جب اپنا عذر پیش کر دیں گے اور تمام نبی یہی کہیں گے کہ تم اس نبی کے پاس جاؤ جس کا نام محمد ہے، تو یہ تمام امت کے لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر گزارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ما تقدم و ما تأخر تمام لغزشوں کو درگزر کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ کو دنیا ہی میں اس کی گارنٹی دے دی گئی ہے کہ آج آپ کو کوئی سوال و جواب کا خطرہ نہ ہوگا جیسا کہ دوسرے پیغمبروں کو خطرہ ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شفاعت فرمائیں گے، اور یہ شفاعت کا ایک لمبا واقعہ ہے جس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. آج صرف اتنا بیان کرنا مقصد ہے کہ میدان محشر میں تمام لوگ سورج کی گرمی کی وجہ سے کس قدر حیران اور سرگردہ پریشان ہوں گے. چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت مقداد ابن عمرو کندی رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سورج کو بندوں سے بالکل قریب کر دیا جائے گا، اور اتنا قریب ہوگا کہ 1 یا 2 میل کے فاصلے پر، بس اتنا سا فاصلہ ہوگا جس سے سورج کی دھوپ میں لوگ بھونے جائیں گے. آج سورج اتنی دور ہے، جب گرمی ہوتی ہے تو بہت پسینہ بدن سے چھوٹتا ہے. ہزاروں کروڑوں میل کی دوری پر ہے آج سورج، اور جب صرف 2 میل یا 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تب اندازہ لگاؤ کیا حال ہوگا. لوگ اس کی تپش میں بھن جائیں گے، اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ہوں گے. کسی کا پسینہ ایڑیوں تک، کسی کا اس کے گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک اور کسی کا ٹھوڑی تک، یعنی اپنے پسینے میں خود تیر رہا ہوگا. قیامت کے دن میدان محشر میں سورج کی گرمی کی وجہ سے تمام انسانوں کا کیسا خطرناک حال ہوگا حضرت مقداد ابن عمرو کی روایت سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ کس قدر پریشانی اور حیرانی کا عالم ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے پسینے میں تیریں گے. لیکن ایسے خطرناک اور پریشان کن حالات میں اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. عرش کا سایہ کیا ہے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہ جو قدرتی ایئر کنڈیشن ہوا ہے، اے سی کی جو ٹھنڈک ہے، وہ ان 7 لوگوں کو حاصل ہوگی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا کہ ہم ان کو ایسی گہری اور گنجان چھاؤں میں جب کریں گے جو آفتاب کی دھوپ سے بالکل محفوظ ہوگی. ان 7 کی تفصیل سے قبل حدیث کے الفاظ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ حدیث شریف کی وضاحت ہوگی. حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ حاصل نہ ہوگا. الامام العادل، حاکم بادشاہ، وشاب نشأ فی عبادت ربی، وہ نوجوان جس نے اپنے رب کی عبادت میں پرورش پائی، ورجل قلبہ معلق فی المساجد،
نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔ نمبر 4 رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی کے لیے ملاقات کرتے ہیں اور اسی کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ نمبر 5 ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ نمبر 5 وہ شخص جس کو کوئی صاحب منصب، خوبصورت عورت، مالدار عورت، خوبصورت عورت خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے اور وہ شخص یہ جواب دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ، وہ شخص جو خفیہ صدقہ کرتا ہے، پوشیدہ صدقہ کرتا ہے، چھپا کر صدقہ دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، نمبر 7 وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ یہ ہے وہ 7 آدمی جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنی عرش کے سائے میں سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس حدیث شریف کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سخت ہولناکی اور کٹھن حالت میں، جبکہ تمام لوگ سورج کی تپتی ہوئی دھوپ میں بلبلا رہے ہوں گے، تو اسی حالت میں 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کی ایسی ایئر کنڈیشن میں آرام اور راحت کا مقام عطا فرمائے گا۔ ان میں سب سے پہلا ہے الامام العادل، حاکم بادشاہ۔ حاکم بادشاہ کو عرش کا سایہ کیوں ملے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حاکم اس کو کہا جاتا ہے جس کو اپنے سے نیچے والوں پر پوری طرح اختیار حاصل ہوتا ہے اور اس کے ماتحت کے لوگ اس کے اختیار سے اور اس کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتے۔ اگر وہ ماتحت لوگوں پر ظلم بھی کرے ان پر داروگیر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اس قدر اختیارات کے باوجود صرف خوف خدا کی وجہ سے کبھی کسی پر ظلم اور بے انصافی کا معاملہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے حاکم سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ حاکم کا معنی بہت زیادہ وسیع ہے۔ بادشاہ اپنی رعایا کا حاکم یعنی محافظ بھی، نگراں بھی ہے، اور آفیسر اپنے ماتحت والوں کا حاکم بھی، محافظ بھی، نگراں بھی۔ گاؤں کا پردھان اپنے گاؤں والوں کا حاکم و محافظ، محتمم اپنے مدرسے کے عملے کا حاکم بھی، محافظ بھی، نگراں بھی۔ شوہر اپنی بیوی بچوں کا حاکم بھی، محافظ بھی اور نگراں بھی۔ خادم اور غلام اپنے مالک کے مال کا حاکم و محافظ اور نگراں ہے۔ غرض یہ کہ ہر شخص اپنے ماتحت کا حاکم اور محافظ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے اپنے ماتحت لوگوں کا حق کہاں تک ادا کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کلکم راعٍ، کہ تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے۔ چرواہا اس لیے جس طریقے سے چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کا نگراں ہوتا ہے کہ کہیں یہ بھیڑ بکری دوسرے کے کھیت میں سے نہ چر لے، تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ، کہ ہر شخص محافظ ہے، وکلکم مسئول عن رعیتی، اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیا برتاؤ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے اپنے ماتحت لوگوں کا حق کیسے ادا کیا، کہاں تک ادا کیا، ان پر کیا ظلم کیا، ان کی کہاں تک حفاظت کی، ان کے ساتھ کہاں تک خیر خواہی کی۔ بادشاہ سے سوال ہوگا تم نے اپنی رعایا پر کیا ظلم کیا، کیا انصاف کیا، کیا حق ادا کیا۔ آفیسر سے سوال ہوگا تم نے اپنے ماتحت لوگوں پر کیا ظلم کیا، کیا انصاف کیا، کیا حق ادا کیا۔
حکام سے سوال ہوگا تم نے اپنے علاقے پر کیا ظلم کیا، کیا انصاف کیا، کہاں رشوت لے کر کن کا کام کیا۔ اداروں کے ذمہ داروں سے سوال ہوگا تم نے ادارہ اور اس کے عملے کے ساتھ کیا کیا خیر خواہی اور انصاف کا معاملہ کیا۔ شوہر سے سوال ہوگا تم نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا ظلم کیا، کیا انصاف کیا، ان کا کیا حق ادا کیا۔ حتیٰ کہ خادموں اور نوکروں سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنے مخدوم اور مالک کی چیز کی کہاں تک حفاظت کی، کیا نگرانی کی۔ حدیث شریف کے الفاظ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی فالامام راع وہو مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر شخص سے سوال کیا جائے گا اپنی رعایا کے بارے میں۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ چنانچہ ان 7 لوگوں میں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں سب سے پہلا الامام العادل، اور عدل کرنے والے 2 بادشاہ بہت مشہور گزرے ہیں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان بھی نہیں گزرتا، شیطان بھی دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ عنہ، ان کا انصاف، ان کا عدل پوری دنیا میں 4 دانگے عالم میں مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدلیہ سے دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں نے عدل و انصاف کا قانون بنایا ہے، مگر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو چھوڑ کر بعد کے آنے والے کسی بھی حاکم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل اور انصاف کو عملی جامہ پہنانے میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ حضرت عمر کے بعد عمر ابن عبدالعزیز نے وہی طریقہ، وہی روش اپنائی جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی تھی۔ ان کے علاوہ کسی بھی حاکم کے اندر رعایا کے لیے وہ درد تاریخ نے نہیں بتایا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر غربا، مساکین اور کمزوروں کا درد رہا ہے۔ چنانچہ 2 ایسے واقعے ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اہم واقعے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن اسلم کے والد حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں بھی تھا۔ وہ بازار تشریف لے گئے، وہاں ایک جوان عورت نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، میرا شوہر ہلاک ہو چکا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میں حضرت خفاف ابن ایما غفاری جو اہل حدیبیہ میں سے ہیں ان کی بیٹی ہوں۔ اس عورت کی پوری گفتگو اطمینان سے سنی اور فوراً ایک عمدہ ترین اونٹ اور اس پر ڈوبوری ضروریات زندگی کا ساز و سامان لاد کر فوراً اسی وقت اس عورت کے حوالے کر دیا۔ اس کام کے لیے کسی خادم کو بھی حضرت نے حکم نہیں فرمایا، خود عورت کے حوالے کر کے اس کو تسلی دی۔ رعایا کے ساتھ ایسی نرمی اور عدل و انصاف دنیا کے چھوٹے بڑے کسی حاکم سے سننے میں نہیں آئی۔ حضرت عمر کا دوسرا واقعہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خادم اور آزاد کردہ غلام حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینۃ المنورہ کی آبادیوں میں گشت فرمانے لگے، میں بھی ساتھ تھا۔ مدینۃ المنورہ کے ایک کنارے میں ایک بیوہ عورت نے چولہا جلا کر اس پر ایک ہانڈی رکھ دی،
بچے اس کے چاروں طرف بھوک کے مارے روتے ہوئے بلبلا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے وہاں پہنچ کر عورت سے حالات معلوم کیے۔ عورت نے کہا کہ بچے بھوکے ہیں، میں نے ان کو بہلانے کے لیے چولہے پر پانی کی ہانڈی رکھ دی ہے تاکہ بچے یہ سمجھ کر بہل جائیں کہ کچھ پک رہا ہے اور اسی میں سو جائیں۔ جب عورت کی یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنی تو وہاں بیٹھ کر بہت روئے۔ پھر اسی وقت فوراً صدقات کے بیت المال میں پہنچ کر ایک بوری اناج اور کھانے میں ضرورت کی جو چیزیں ہو سکتی تھی وہ سب لے کر خادم حضرت اسلم سے فرمایا کہ اس کو میری پیٹھ پر لاد دو۔ خادم نے بہت ضد کی کہ حضرت مجھے اجازت مرحمت فرمائے میں اٹھا کر لے جاؤں۔ اس پر حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے اس بارے میں سوال نہ ہوگا، سوال تو مجھ سے ہوگا، اس لیے میں ہی لے جاؤں گا، میری پیٹھ پر لاد دو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود اٹھا کر اس عورت کے پاس لا کر حوالے کر دیا۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر عورت اور اس کے بچوں کو کھلایا۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر کے خادم تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی داڑھی کافی گھنی تھی، چولہے میں پھونک مارنے کی وجہ سے اس گھنی داڑھی میں دھواں جمع ہو چکا تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے حاکم عادل کا معاملہ جو اپنی ادنا رعایا کے ساتھ ہے۔ مل سکتی ہے ایسی نصیب؟ غور کرو، فلسطین کے حالات کو دیکھو، وہاں کے بچے بھوک میں بلبلا رہے ہیں، قریبی ملک عیاشیوں میں مبتلا ہیں، مندروں کا افتتاح کر رہے ہیں۔ مل سکتا ہے ایسا کوئی حاکم؟ تاریخ میں ایک دوسرا حاکم، دوسرا مرد خدا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا نام نامی ہے، جنہوں نے حضرت عمر کے بعد دنیا میں حکومت عادلہ قائم فرمائی تھی۔ ان کی مدت خلافت زیادہ لمبی نہیں رہی، صرف تقریباً 2.5 سال اپنے دور خلافت میں زندہ رہے۔ اس کے بعد خود ان کے خاندان بنو امیہ نے ان کو زہر دے کر شہید کر دیا تھا، اور یہ مقام حمص میں مدفون ہے۔ ان کی پوری مدت خلافت عبرت اور نیک نامی سے ایک عبارت ہے۔ ہم چند واقعات بیان کریں گے۔ ایک واقعہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب خلافت پر فائز ہوئے تو ایک دفعہ ان کے مکان پر ان کے خاندان بنو امیہ کے لوگ اس لیے جمع ہو گئے کہ ان کو قرابت کی وجہ سے کوئی عہدہ ملے گا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے سب کو یہ جواب دیا کہ میرے نزدیک تم سب قرابت داروں اور ایک ادنا سے ادنا مسلمان کے درمیان رتی برابر بھی فرق نہیں۔ وہ چونکہ عدل اور انصاف کی سطح پر نظام سلطنت قائم کرنا چاہتے تھے، اس لیے بنو امیہ کے تمام ظالم ناانصاف حکام کو معزول کر دیا اور تمام مسلمانوں کے درمیان حکومت عادلہ قائم فرما دی، اور جو فوجی دستہ ان کی حفاظت کے لیے تھا اس سے کہہ دیا کہ میں عام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں، مجھے حفاظتی دستہ اور اس بھیڑ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سب حالات دیکھ کر ان کے خاندان بنو امیہ کے لوگ سخت ناراض ہو گئے، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ایک دفعہ خطبے میں یہ اعلان کر دیا کہ عدل و انصاف قائم کرنے میں مجھے اگر اپنے خاندان کے لوگوں کو ایک طرف سے ذبح کرنا پڑے تو میں سب کو تہہ تیغ ذبح کر دوں گا، مگر بے انصافی نہیں کر سکتا۔ ایک واقعہ اور بہت مشہور ہے۔ حضرت امام حماد ابن زید موسیٰ ابن الیمن الراعی سے نقل فرماتے ہیں کہ موسیٰ ابن ایمن الراعی
حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور خلافت میں ایران کے مشہور علاقے کرمان میں محمد ابن عیینہ کی بکریاں چرانے پر مامور تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک چراگاہ میں بکریاں، شیر، بھیڑیے ایک ساتھ چرا کرتے تھے۔ کبھی کسی شیر یا بھیڑیے نے بکریوں پر حملہ نہیں کیا۔ انسانوں سے جب ظلم اٹھ گیا تو جانوروں اور درندوں سے بھی ظلم ختم ہو چکا تھا۔ مگر جس وقت حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، عین اسی وقت یہاں پر ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر دیا۔ اسی وقت موسیٰ ابن ایمن رحمۃ اللہ علیہ نے انا للہ پڑھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کامل اور نیک بندے کی وفات یا ہلاکت ہو چکی ہوگی، ورنہ ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ چنانچہ بعد میں معلوم ہوا کہ عین اسی وقت جب بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا تھا، عین اسی وقت حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی وفات ہو گئی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ کے سائے میں جن کو سایہ ملے گا، وہ ان لوگوں کے لیے سنائی ہے، ایسے حاکموں اور بادشاہوں کے لیے بھی ہے۔ دوسرا شخص شاب نشأ فی عبادت ربی، خدا کی عبادت میں پرورش پانے والا، میدان محشر کی سخت ترین دھوپ اور گرمی میں جن 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ حاصل ہوگا، ان میں سے دوسرا آدمی وہ نوجوان، وہ مرد خدا ہے جس نے عنفوان شباب ہی سے اپنے مولا اور حقیقی آقا کی عبادت میں پرورش پائی۔ جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبری، وقت پیری گرد ظالم می شود پرہیزگار، کہ جوانی میں عبادت کرنا پیغمبروں کا طریقہ اور عادت ہے، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار اور متقی بن جاتا ہے۔ چنانچہ ایک جوان مجاہد کا واقعہ ملتا ہے۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اپنے والد کے واسطے سے عبد الواحد ابن زید کا واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ واقعہ تو بہت لمبا ہے، مگر مختصر یہ ہے کہ عبد الواحد ابن زید فرماتے ہیں کہ رومیوں سے لڑائی ہوئی تو مقابلے کے لیے ہم تیاری ہی کر رہے تھے اور پیر کے دن ہمیں روانہ ہونا تھا، یہ ہماری بات طے ہوئی۔ اسی درمیان ایک 15 سالہ نوجوان جس کے والدین فوت ہو چکے تھے، تو اس کے والدین کی جو وراثت تھی اس میں سے اس کو مال اور جائیداد بہت زیادہ حاصل تھی۔ تو اس کے سامنے ایک شخص نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جب اس نوجوان نے یہ آیت کریمہ سنی تو مجھ سے کہا، اے عبد الواحد، آپ گواہ رہنا، میں نے اپنی جان اور ساری دولت اللہ کے ہاتھ یوں فروخت کر دی ہے کہ مجھے جنت ملے گی۔ چنانچہ اس 15 سالہ نوجوان نے میدان کارزار میں اس جواں مردی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا کہ ایک مقام پر 9 پہلوانوں کو قتل کرنے کے بعد دشمنوں کے وار سے زخمی ہو کر گر پڑا، اور ابھی اس کی روح نکلنے والی تھی کہ وہاں سے میرا گزر ہوا تو دیکھا کہ اپنے خون میں مسکراتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تیسرا آدمی جس کو قیامت کے دن میدان محشر کی سخت دھوپ اور گرمی اور پیاس کے عالم میں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، وہ خوش نصیب آدمی ہے جس کا دل ہر وقت خدا کی عبادت کے لیے مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ مسجد میں جا کر ایک نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرتا ہے کہ کب نماز کا وقت آئے گا، کتنی دیر میں اذان ہونے والی ہے، تاکہ میں مسجد میں جا کر صف اول میں جگہ حاصل کر لوں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اطمینان سے نماز ادا کر سکوں۔ ایسے شخص کو بھی میدان محشر میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ چوتھا شخص جس کو قیامت کے دن میدان محشر کی سخت دھوپ و گرمی میں
عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ خوش نصیب آدمی ہے جو کسی دوسرے مسلمان سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہو، جب ملاقات کرتا ہو تو بھی خدا کی رضا کی خاطر ملاقات ہوتی ہو، اور جب الگ ہوتا ہو تو بھی اللہ کی رضا کی خاطر الگ ہوتا ہو۔ بطور مثال بہت سارے واقعات احادیث میں مل جائیں گے، چنانچہ ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کسی دوسرے بھائی سے محبت اور دوستی ہو جائے تو اس بھائی سے بتلا دے کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، تاکہ جانبین سے تعلق بڑھ جائے۔ تو اگر اپنے کسی دوست سے تعلق ہو جائے تو اس کو بتلا دینا چاہیے، اور دوست بھی کیسا ہو، ایرا گیرا نتھو کھیرا دوست نہ بنائے، برے دوستوں سے دور رہنا چاہیے، نیک دوست ہو، برا دوست نہ بنانا چاہیے۔ بخاری شریف میں ایک روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک صالح دوست اور برے دوست کی مثال یوں سمجھو، نیک دوست مشک، عنبر اور عطر فروخت کرنے والے کی طرح ہے، اس سے 3 فائدوں میں سے کوئی ایک فائدہ ضرور حاصل ہوگا، یا تو تم اس سے مشک والا عطر خرید لو گے، یا تم کو وہ بطور تحفہ عطر پیش کرے گا، یا تم اس دوست کے پاس بیٹھو گے تو تم کو اس کی خوشبو حاصل ہوتی رہے گی۔ تو یہ 3 فائدے اس نیک دوست سے حاصل ہوں گے۔ اور برے دوست کی مثال بھٹی میں پھونک مارنے والے کی طرح ہے، اس سے تم کو 2 نقصان ہوں گے۔ نمبر 1، وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا، یا پھر تمہیں اس سے بری قسم کی بدبو ملے گی۔ لہذا نیک دوستوں سے دوستی ہونی چاہیے اور انہی کی صحبت کے لیے اپنے آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اے برادر دور باش از یار بد، یار بد بدتر شود از مار بد۔ اے بھائی بدترین دوست سے اپنے آپ کو دور رکھا کرو، اور بدترین دوست بدترین سانپ سے بھی بدتر ہے۔ 5واں شخص، وہ شخص المرء نہیں، 5واں وہ شخص کہ جس کو کوئی خوبصورت اور اچھے منصب والی عورت خواہش پوری کرنے کو بلائے اور وہ یوں کہہ دے انی اخاف اللہ، کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ایسا موقع تھا کہ خواہش پوری کرنے میں خدا تعالیٰ کے سوا کوئی رکاوٹ حاصل نہیں تھی، مگر مرد خدا کے ایمان و یقین کی کوئی انتہا نہیں کہ خوف خدا کی وجہ سے ساری خواہشیں قربان کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ ایسے مرد با خدا کو بھی قیامت کے دن سخت گرمی میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تنہائی کے حالت میں خوف خدا کی وجہ سے خوبصورت اور جمال بے مثال عورتوں کے پنجوں سے چھٹکارا پا لینا، یہ پیغمبرانہ صفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی نصرت ہے۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بے قابو ہو گئی تو غلط ارادے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قریب فریب میں لینے کے لیے اپنے آپ کو نہایت شاندار انداز سے بناؤ سنگار کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے خدائے عالم الغیب کی برہان اور دلیل تھی، اور پیغمبرانہ صفات غالب آ گئی، اور فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی طریقے سے دروازہ کھول کر جب بھاگنے لگے اور عورت نے پیچھے سے کرتا پکڑ کر کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام عورت کے پنجے سے خدا کی مدد سے بھاگ نکلنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بیان کرنا ہے کہ ایسے حالات میں جمال بے مثال عورتوں کے پنجوں سے اپنی عصمت، اپنی عفت کو بچا کر نکل جانا زبردست آزمائش اور امتحان ہے۔ اس امتحان میں جس نے کامیابی حاصل کر لی اس کو پیغمبروں کی صفت میں شامل کیا جائے گا۔ قیامت کے دن میدان محشر کی سخت ترین گرمی میں
جبکہ کسی بھی چیز کا سایہ نہ ہوگا، عرش الہی کا بہترین سایہ اس شخص کو نصیب ہوگا۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ، ایک آدمی کا واقعہ ہے جس کا نام کفل تھا۔ اس کا واقعہ، یہ جو شخص تھا کفل نام کا، یہ بہت مالدار تھا، ہر معصیت اور گناہ میں پیسہ خرچ کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک غریب عورت اس سے قرض لینے آئی تو اس نے کہا کہ میں نے تم کو اس شرط پر 60 دینار دینے کا وعدہ کرتا ہوں کہ تم مجھ کو منہ کالا کرنے اور بدکاری کا موقع دو۔ عورت مجبور تھی، غریب تھی، آمادہ ہو گئی۔ جب کفل اس عورت پر منہ کالا کرنے کے لیے بیٹھنے لگا تو عورت کے ہاتھ، پیر اور پورے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپا اٹھی پوری عورت۔ تو کفل نے کہا میں نے تم پر زور زبردستی تو نہیں کی؟ عورت نے کہا نہیں، مگر میں نے ایسا کام کبھی نہیں کیا، لیکن بھوک کی وجہ سے اس پیسے کی ضرورت نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ میرے بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں، ان کی خاطر آمادہ ہونا پڑا۔ جب کفل نے یہ سنا تو فوراً عورت کو چھوڑ دیا اور خدا کا خوف غالب آ گیا، اور عورت سے کہا کہ میں نے تم کو وہ پیسہ یوں ہی دے دیا، لے جاؤ اپنے بچوں کی ضرورت پوری کر لو۔ اب اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس آدمی نے توبہ کر لی کہ اب آئندہ کبھی گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ اس واقعے میں کفل نے جو عین وقت میں اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا وہ صرف خدا کے خوف سے کیا ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان ہے جس میں کفل کو کامیابی ہوئی۔ اتفاق سے اسی رات کفل کا انتقال ہوا اور اس کے دروازے کی چوکھٹ پر صبح کو لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت فرما دی، قد غفر اللہ الکفل۔ یہ شخص بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کا مستحق ہے۔ چھٹا شخص جس کو قیامت کے دن میدان محشر میں سخت ترین دھوپ اور گرمی کی پریشانی میں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، وہ خوش نصیب آدمی ہے جو ایسے خفیہ طور پر صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، یعنی قریب سے قریب ترین شخص کو بھی اس کی خیرات اور صدقے کی خبر نہیں ہو سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا خفیہ صدقہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اور سب سے آخر والا شخص رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ساتواں آدمی جس کو قیامت کے دن شدید گرمی میں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ اس کی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آنکھوں سے زار زار آنسو جاری ہو جائیں، اس لیے کہ تنہائی میں ذکر خدا میں آنسو جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہے، اور جس عبادت میں ریاکاری نہ ہو وہی در حقیقت خدا کی اصل عبادت ہے اور اسی میں اخلاص ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتمی راہن خبر نیست۔ عاشق و معشوق کے درمیان کیا تعلق، کیا اشارہ، کیا کنایہ ہے، کرامن کاتبین یعنی فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔ جس کے تنہائی میں آنسو نکل جائے اس سے بڑھ کر خدا کا مخلص بندہ کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو قطرے بہت زیادہ پسند ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو قطرے اور دو آثار بہت زیادہ محبوب ہیں، ان سے زیادہ کوئی دوسری چیز اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ دو قطرے تو یہ ہیں، نمبر ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس لیے اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ نمبر دو خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہایا گیا ہو۔ تو یہ دو قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اور دو آثار اور ہیں، وہ یہ
جو اللہ کے راستے میں ظاہر ہوا ہو، ایک اثر تو یہ یعنی دینی دعوت کی، جہاد یا طلب علم کے لیے نکلا اور اس میں پیدل چلنے کی وجہ سے پیروں میں ظاہر ہو گیا ہو۔ نمبر 2 وہ اثر جو اللہ کے فرائض کی ادائیگی میں ظاہر ہو گیا ہو، یعنی نمازی کے سجدے کے آثار یا سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی وجہ سے ہاتھ پیر پھٹ جانے سے جو ظاہر ہوتے ہیں، یہ آثار اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی ان 7 شخصوں میں سے کسی ایک شخص میں شامل فرمائے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان 5 صفات کو اپنے اندر اپنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔